شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت سے 14ویں پارے کی سماعت کی ہے. اس پارے کے اندر کل 226 آیات 22 رکوع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 صورتوں کو اکٹھا کیا ہے. سورۃ الحجر اور سورۃ النحل اس پارہ میں موجود ہے. سورۃ الحجر یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر 99 آیات اور 6 رکوع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ مضامین کے مطابق ہی مشرکین مکہ کو اپنی ذات کا تعارف، انبیاء کا تعارف اور خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کروایا ہے. تو شروع میں ہی کتاب اللہ کا تعارف موجود ہے. تو میں یہ آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مبین کی ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی محفوظ طریقے کے ساتھ اس دنیا تک پہنچایا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی اس ہٹ درمی کو ذکر کیا ہے کہ یہ اس بات کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو حق تب تسلیم کریں گے، آپ کو نبی سچا تب تسلیم کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے آ جائیں، اگر فرشتوں کا نزول دیکھ لیں، ایک مکمل کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے نازل ہو. تو فرمایا یہ فرشتوں کا یا اس طرح کے ان کے جو مطالبے ہیں ان کا نزول کوئی عام سی بات نہیں ہے. جب ہم اپنے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. پھر اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے لیے بڑی سخت پکڑ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پہ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ بلا وجہ مطالبات نہیں کرنے چاہیے بلکہ حق بات کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے. جس طرح کہ بدر کے اندر جب فرشتے آئے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملی. بڑے بڑے 70 جو ان کے چودھری تھے اور رئیس تھے اور مکہ کے جنگجو تھے وہ میدان بدر میں قتل کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مطالبات کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر قرآن کا تعارف کروایا ہے. فرمایا کہ یہ ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اور آسمان دنیا سے صدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور سینہ مصطفیٰ سے لسان مصطفیٰ تک اور زبان مصطفیٰ سے قیامت کے دن تک ہم نے اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک فرشتے جس کی ذمہ داری ہے وہ امین ہے، وہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام. اور فرمایا پھر ہم نے آسمانوں پہ بروج بنائے ہیں، مختلف قسم کے خیمے، مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات بنائے ہیں اور ان کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شیطان سے حفاظت ہو جائے. پھر ستاروں کا ایک مکمل نظام بنایا ہے کہ جو پرانی آیات کو لینے کی اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے ان کو مارتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں. پھر فرمایا آسمان دنیا سے صدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے اس کو مکمل حفاظت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے منتقل کیا ہے. اور پھر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لسان مصطفیٰ تک، یعنی اس کو بیان کرنا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ صرف سماعت کیجیے،
انا علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا یہ مکمل ہماری نگرانی میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق اپنی خواہشات سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب لسان مصطفیٰ سے عام لوگوں میں آیا ہے تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو نازل کرنے والی ذات میں اللہ کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ تو یہاں ایک بات اور سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن، ذکر کہا ہے تو ذکر پورے دین اسلام کو کہتے ہیں۔ ذکر جس جگہ قرآن کو کہتے ہیں اسی جگہ حدیث کو کہتے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کے لیے نازل ہو رہا ہے اس کے تبیان کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر کو نازل کیا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ قرآن کی وضاحت کے لیے اگر دوسری کوئی چیز ہے تو وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث مصطفیٰ کو بھی ذکر کہا ہے۔ یہی وجہ ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی محفوظ ہے، اور قرآن و حدیث کی حفاظت کے ساتھ پورا دین اسلام ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ باقی ادیان میں سے یہ دین اسلام کا ایک خاص فرق ہے، امتیاز ہے کہ باقی دینوں میں سند نہیں ہے، دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند کے ذریعے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہنے والا کون ہے، کہہ کیوں رہا ہے، کس سے سن کے کہہ رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ سنی سنائی باتوں سے روکنے کے لیے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس چیز سے محفوظ رہنا اور دین اسلام کے مسئلہ میں خصوصی طور پہ بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس کی حفاظت کو کوئی توڑنا چاہے گا تو وہ خود رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ قرآن کی حفاظت کا جو ذکر ہے اس کو کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تخلیق ارض، تخلیق انسانیت، تخلیق جن کا ذکر کیا ہے، انسان کی پیدائش، اور اس وقت شیطان جو ہے اس کا سجدے سے انکار، اللہ کی بغاوت، تکبر کرنا، ان معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قیامت تک اپنے اوپر لعنت اور پھٹکار کو لے لینا، اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی جو اللہ کے سامنے وعدے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بانگ دہل جو انداز اپنا کے کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کے لیے ان کے صراط مستقیم جو رستہ ہے اس پہ بیٹھ جاؤں گا، اور ان کو دنیا کے معاملے کے اندر مزین اس طرح کر دوں گا کہ وہ دین کو بھول جائیں گے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا شیطان نے ان کے لیے ان لوگوں کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، بڑا خوبصورت پیش کرتا ہے یہ معاملات کو، لیکن جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور کسی چیز کو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا انجام ذکر کیا ہے کہ جہنم ان کا انجام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں بہترین انسان کون سا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور اس کے ساتھ قرآن عظیم اس کے ساتھ نوازا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چیزیں مل جانے کے بعد کسی آدمی کو قرآن مل جائے، شریعت اسلامیہ پہ عمل کرنے کا موقع مل جائے، فرمایا ان لوگوں کی طرف نہیں جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا متاع دیا ہوا ہے، یعنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، ان کے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس عہدہ ہے، فلاں کے پاس شہرت ہے، فلاں کے پاس مال ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہ آدمی ہے جس کے پاس یہ قرآن عظیم یہ موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ تو فرمایا آپ اپنی نگاہوں کو ان کی طرف نہ لمبا کریں، ان کی طرف زور لگا لگا کے مت دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا متاع دیا ہوا ہے، اور ان لوگوں پہ آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ جو آدمی قرآن کے ساتھ مل گیا ہے وہ بڑا ہی معزز ہو گیا ہے۔ کتنا معزز ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا اللہ بڑی قوموں کو بہت زیادہ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ دل لگانا، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنے دیگر انبیاء کا ذکر کیا ہے، خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں حد سے تجاوز کر گئی، اور جو ہے بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی، اس بنیاد پہ اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے بڑا با حیا ہونے کا طعنہ دے کر ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ اس قوم پہ، اور یہ بے حیا قوم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر برسا کے رجم کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر پہ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں تسلیم کرتے، جس طرح لوط علیہ السلام کے ساتھ مذاق و ٹھٹھا کیا گیا ہے، تو ان کا انجام آسمانوں سے پتھروں کی بارش تھا۔ تو اسی طرح یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے گستاخ انا کفینا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہو گئے۔ جو آپ سے مذاق کرتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہو چکے ہیں، ان کا بدلہ ہم لے لیں گے۔ اور یہ تاریخ اسلام میں یہ چیز ثابت ہے کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ دنیا آخرت میں رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ جیسا کہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ میں اپنے دور کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عیسائی پادری تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کرتا رہتا۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک مجلس میں گفتگو کر رہا تھا، تو اپنی جو ہے فطرت کے مطابق اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کی۔ تو سامنے اس مجلس کے کتا ایک بندھا ہوا تھا، کتا اس پہ بھونکنا شروع ہو گیا، رسی اپنی جو ہے وہ اس سے خلاصی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے سمجھایا کہ پادری صاحب آپ یہ بات چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، اصل میں جب گفتگو کر رہا تھا جوش میں نے اشارہ اس طرح کیا ہے، تو کتے نے سمجھا ہے شاید میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو اس لیے وہ بھونکا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی باتوں میں شروع ہو گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں، پھر اسی طرح الفاظ۔ تیسری مرتبہ جب یہ الفاظ کہے تو کتا اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے آپ کو رسے سے چھڑوا کر رسہ جو ہے توڑ کے اس نے اس پادری پہ حملہ کیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا گستاخ اس دنیا پہ زندگی بسر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ یہ سمجھ جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اور مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کس قدر کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ باقی میرا رب اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت ابابیلوں سے کروا سکتا ہے، تو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اتنے لشکر ہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے سوا اس کے لشکروں کو جاننے والی ذات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایمان بھی دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات یہ معاملات میرے اور آپ کی آزمائش کے لیے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی ایسا ظالم پیدا ہو جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے،
لیکن اگر کوئی ایسا پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو اللہ کے سامنے ثابت کر سکیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کو قطعاً گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کسی نبی کی بھی گستاخی کرے۔ اس کے بعد دوسری صورت النحل ہے۔ نحل کا لغوی معنی مکھی، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کئی ایک نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام صورت النحل رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، اس کے اندر کل 128 آیات اور 16 رکوع ہے۔ 128 آیات اور اس کے اندر 16 رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں ہی قرآن کا تعارف کروایا ہے اور اپنے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر کر کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ ان جانوروں کے لیے اندر تمہارے لیے کتنے فوائد ہیں۔ فرمایا سردیوں میں اس سے تم گرمائش کا فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی اون کو استعمال کر کے بطور جوتی، بطور کپڑا اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سواری جو ہے، یہ بطور سواری آپ اس پہ سفر کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح اپنا سامان جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر لوڈنگ کے لیے ان کو استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح گھر کے اندر یہ زینت کا سبب ہے، آدمی جو ہے مصروف ہو جاتا ہے معاملات، خوبصورتی ہے جانوروں کا گھر میں ہونا۔ پھر اسی طرح ان سے آپ دودھ حاصل کرتے ہو، گوشت اس سے حاصل کرتے ہو۔ تو یہ کتنے فوائد ہیں ایک چیز کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں جو ہے تمہارے لیے رکھی۔ اسی طرح کھیتیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جو ہے ذہنی طور پہ سکون کے لیے اس میں خوبصورت رنگوں کو بھر دیا ہے، رزق کا انتظام کر دیا ہے تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے اس میں رزق کا انتظام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے رنگ الگ الگ ہے، اسی طرح اس میں پھر ذائقے الگ الگ ہیں۔ ایک چیز کو دل نہیں کرتا ذائقہ بدل لیں، کچھ ترش آئیں گے، کچھ میٹھے آئیں گے، کچھ کھٹے آئیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کی جو فطرتی معاملہ ہے کہ یہ ایک چیز سے پے در پے کرنے سے اکتا جاتا ہے، اس اکتاہٹ کو ختم کر دیا جائے، ذہنی طور پہ انسان جو ہے نا یہ پرسکون ہو جائے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کھیتیاں ساری ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر کھیتیوں کے لیے اہم چیز پانی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے بنائی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر ہے تاکہ زمین کو مضبوطی دی جائے، اور اسی طرح آسمان، نیلی چھت جو کہ ہمارے لیے حسن کا ایک سبب ہے بہت بڑا، اس پہ ستاروں کا، چاند کا، سورج کا چمکنا اور دمکنا، جس سے کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اس میں روشنی ملتی ہے رات کے وقت، چاند سے، ستاروں سے رستے معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح سورج کے ساتھ ذریعہ معاش مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کر کے انسانوں کو سمجھائی ہے کہ ان سب کا خالق اللہ ہے، اور یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان پرسکون ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے، نہ کہ ان کے پیچھے لگ لگ کے اپنی زندگی کا سکون جو ہے وہ گنوا بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھیتیاں، یہ زمینیں، یہ آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ جانور، یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کی رضا کے لیے، اس کی ضیاء کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، ذہنی طور پہ سکون کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا انسان ہے، اس کی فطرت ہے، بچپن ہو تو یہ کسی بڑے سہارے کو چاہتا ہے تو والدین دیے، جوان ہو جائے تو اپنے ہم پلہ کسی ساتھی کو چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے خامد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامد کا انتظام کیا۔ اس کے بعد پھر یہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بچوں کی ضرورت ہے، فرمایا پھر ہم نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں عطا کی۔ پھر اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا وہ ہم نے پوتوں کے ذریعے، نواسوں کے ذریعے یہ تمہاری اس کمی کو
پورا کیا، یعنی انسان کی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا کر دیا ہے، تاکہ یہ زندگی کے کسی موڑ میں اس وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو جائے کہ میں ذہنی طور پہ پریشان، کوئی اپنی ضروریات سے بڑھ کے خواہشات میں منتقل ہو کر پریشان ہو جائے تو یہ اس کی اپنی کوتاہی، ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ تو اس میں فرمایا یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اشارے کیے، باقی ایک دن میں انسان اپنے رب کی کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کا شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر انسان بیٹھ کے گننا ہی شروع کر دے تو فرمایا تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اور خصوصی طور پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق خصوصی طور پہ عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں تمہارے جانوروں کے پیٹوں سے لے کر من بین فرث و دم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم خالص دودھ کو نکال لیتے ہیں اور اس خالص دودھ کو تمہارے تک پہنچاتے ہیں تاکہ تم اس کو پیو سائغا للشاربین، اور تر و تازہ ہو جائے انسان، پینے والے کے لیے تو سرابی آ جائے اس میں۔ تو یہ جس طرح خالص دودھ کئی ایک امیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک اور خالص کر کے تمہارے تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح تمہارا ہر عمل، ہر عبادت یہ ہر قسم کے شرک کی امیزے سے پاک ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب عبادت تمہاری زندگی کا ہر پہلو مخلص اور اخلاص کے ساتھ اور ہر قسم کی شرک و بدعت سے بالکل پاک ہو کے ہونا چاہیے۔ اگر دودھ کے اندر خون آنا شروع ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ دودھ خریدنے کے قابل نہیں ہے، بیچنے کے قابل اور استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی دودھ کے اندر کسی توڑی کا تنکا آیا ہو، چارے کا کوئی تنکا آ گیا، نہیں، کیوں؟ یہ اتنا مضبوط فلٹریشن سسٹم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہے ایک ہی جسم، ایک ہی وہ پیٹ، اسی سے گوبر، اسی سے خون اور اسی سے دودھ بنایا ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے جدا جدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میری عبادت کرنے والے ہیں وہ مخلص خالص ہو کے میری عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا ذکر جو سورت کے ساتھ مناسبت سے ہے، سورت النحل، تو شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر یہ مکھی کسی اپنی اصل چیز کو چھوڑ کے غیر پہ، یعنی اصل اس کا کیا ہے، پھولوں کا رس چوسنا، اور اگر یہ گندی کسی چیز پہ بیٹھ کے واپس اپنے چھتے کی طرف آنا چاہتی ہے تو اس کو مکھیاں قبول نہیں کرتی۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے الستو بربکم، خالص اپنے رب کی عبادت کرنا جو ہم عالم ارواح میں اپنے رب سے عہد کر کے آئیں۔ تو جس طرح یہ شہد ایک عظیم چیز ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والی جو مکھی ہے وہ اس کے لیے اللہ نے صاف ستھری چیز کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنی اصل فطرت کو چھوڑ کے کسی اور گندگی کی طرف منہ مارتی ہے تو اس کو شہد کی مکھیاں قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح جو انسان اپنی اصل فطرت کو چھوڑ کے کسی اور طرف منہ مارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو پھر قبول نہیں کرتے۔ ایسے انسان کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جو نکمے ترین ذلیل ترین لوگ تھے ان سے بھی یہ ذلیل تر ہو گیا۔ پھر اللہ کو یہ کہنا پڑا اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں یہ تو جانور ہے۔ جانور بھی کہنے سے شاید جانور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت رکھتا ہے، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ تو جانوروں سے بھی گے گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ ساری نعمتیں ذکر کر کے ہمیں اس چیز کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہی مطلوب ہے، وہی کرنی چاہیے۔ اور ساتھ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر کرو گے نہ قدر کرو گے تو پھر یہ نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشارے دیے ہیں۔ اصل جو نعمت ہے جنت کی نعمت،
اللہ کی رضا کی نعمت ابھی وہ تو باقی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ان نعمتوں کی قدر کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی قدر کرنے والے ہیں تو پھر تمہیں مزید نعمتیں عطا کر دی جائیں گی۔ انسان کی سوچ نہیں ہوگی جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال، دولت، عزت، شہرت کی فراوانی عطا کر دے گی۔ اور اگر فرمایا کفر کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفر کیا ہے تو پھر میرے عذاب، میری پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پہ جب قدر کی بات آئی ہے تو ذکر کیا ہے قدردان آدمی کس طرح بنتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، صفات، کمالات اور اختیارات میں اس اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے ساتھ اس کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر نہیں ہے، اس بات کا عملی، قولی، فعلی طور پہ اقرار کر لینا۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی مثالیں دی ہیں۔ فرمایا کہ ایک عام آدمی جو غلام ہے اور ایک بادشاہ ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم اللہ کے خالق، جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس کے مقابلہ میں تم اللہ کی مخلوق کو کیا حیثیت دیتے ہو؟ اس کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک عام آدمی کو ایک بادشاہ کے برابر جگہ نہیں دی جا سکتی، تو عام آدمی کا اور بادشاہ کا آپس میں وہ مرتبہ اور نسبت نہیں ہے۔ اس سے کئی درجے نکمی حیثیت انسان کے اپنے رب کے سامنے ہے۔ تو اس انسان کو یا کسی اور چیز کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہو، یہ تم اپنی انسانی فطرت کے خلاف جو ہے وہ معاملہ کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے عدل، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، یعنی ہر بات عدل و انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے۔ عدل اور انصاف کیا ہے؟ دین ہمارا دین عدل ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ تیسری چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے احسان، نیک اور شکر گزار بندہ وہ ہے جو احسان کرتا ہے، اور احسان کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ زندگی کا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں تصور ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان، ایسا آدمی قدردان، یعنی اللہ کی حیا کرنے والا۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ذکر کی ہے وہ ہے قریبی رشتہ داروں کا خیال، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے۔ تو انسانیت کی قدر کرنا یہ اس بات کی بیشن دلیل ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی قدر کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، خالق مالک ہے، تو بھلا کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں میرا بندہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو نے اس کی بھوک کو دور کیوں نہیں کیا، فلاں میرا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی تیمارداری کیوں نہیں کی، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، مطلب وہ تیرے لیے دعائے رحمت کرتا، تو اس کے ساتھ تیرے اوپر مزید میری رحمتوں کی جو ہے آمد ہو جاتی۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ کا قدردان کون ہے؟ جو انسانیت کا قدردان ہے، اور انسانیت میں والدین سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضی الوالد، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کی ہوئی۔ اگر اپنے رب کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو اور اس کی کوئی دلیل لینا چاہتے ہو تو آپ کے گھر کے اندر آپ کا بوڑھا باپ آپ پہ راضی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے رب کو خوش کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے قدردان آدمی وہ قریبی قربت کا، تعلق کا، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدردان بندے ہیں ان کو جو پانچواں جو اصول دیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ ایسا کوئی کام جو شریعت کی مخالفت میں ہو، ایسا کام جو انسانی فطرت کی مخالفت میں ہو، اس سے وہ باز رہتے ہیں۔
اسی طرح منکر برائیوں سے، بے حیائیوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سرکشی والے معاملات سے وہ آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اللہ کا قدردان ہے۔ وہ بغاوت نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر دین کے اصول قائم رہیں اور انسانیت کے لیے جس کے اندر آسانیاں ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں ساتھ ذکر کر رہے ہیں جن کے ساتھ آدمی قدردان بنتا ہے۔ عقیدہ توحید ہو، عدل و انصاف پہ مبنی زندگی ہو، اسی طرح احسان یعنی ہر وقت یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو ذہن میں پیدا کیا جائے، قریبی قربت تعلق کا خصوصی طور پہ خیال کیا جائے، بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا جائے، برے کاموں سے روکا جائے، اور دین کے کسی کام کے اندر سرکشی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مطیع اور فرمانبردار رہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدمی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، قربت کا خیال نہیں کرتا، عدل و انصاف سے جو ہے منہ پھیر لیتا ہے، یا بے حیائی کو لوگوں کے اندر پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا آدمی، اس کی مثال تو اسی طرح ہی ہے جیسے ایک عورت چرخہ کاٹ رہی ہے بیٹھی ہوئی، تو وہ سوت بناتی 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 جو ہے کپڑا بن لیتی ہے، بنا لیتی ہے، سوت کو تیار کر لیتی ہے، اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو پھر خود ہی کاٹنا شروع کر دیتی ہے، پھر اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو فرمایا یہی مثال نا قدرے بے قدرے آدمی کی ہے جو نہ شکرہ ہے، جس نے اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ تو ایسی ہی مثال اس کی ہے کہ وہ محنت تو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تنگی دیتا ہے، جو ہے نماز روزہ یہ تو ادا کرتا ہے، عمرہ حج ادا کر کے آ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا ہے، لیکن ناجائز لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے، عدل و انصاف سے آری جو ہے اصول ان پہ اوپر زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ میرا خالق میرا مالک اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے گویا اپنی نیکی ہوئی نیکی اور محنت کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے فضل کے بغیر بندہ نیکی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکی کر لینا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، جتنا بڑا کمال یہ ہے کہ بندہ نیکی کو محفوظ کر لے، سنبھال لے، نیکی کو سنبھال لینا کمال ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس قدر یہ نیکی سنبھالی جائے کہ کل قیامت کے دن یہ میرے اور آپ کے کام آ جائے۔ کچھ لوگ ہیں ان کی نیکیاں بالکل سنبھالی نہیں جائیں گی، راکھ ہو کر وہ کل قیامت کے دن سامنے آئیں گے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کی بھی ہوں گی، سنبھالی بھی ہوں گی، لیکن ان کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے کام آ جائیں گی۔ ان کے کرتوت اور کردار ایسا ہوگا کہ ان کے کی ہوئی نیکیاں، سنبھالی ہوئی نیکیاں بھی اس آدمی کے کام نہیں آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں قدر ہے، ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں یہ 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح نہ ہو کہ ہم نہ شکرے اور بے قدرے ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی جو لوگ نہ شکرے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا وہ قوم، ان کا آپ دیکھ لیں کیا حالت اور کیا ان کی کیفیت ہوئی تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور بے قدری کی تھی۔ وہ اس طرح کہ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، زندگی بسر کرتے کرتے اس حالت میں کہ ان کا رزق ان کے پاس چل کے آتا تھا، اتنے امن والی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ یہ ساری چیزیں کھا کے فکر ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، ذہن میں تصور ہی کوئی نہیں کہ اس کے کچھ حقوق ہیں، جس ذات نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ میرے ذمے ہیں، میں نے وہ ادا کرنے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان ناقدرے لوگوں کے اوپر اس قدر تکلیف ڈالی، 2 قسم کے عذاب اور تکلیف میں ان کو مبتلا کر دیا۔ نمبر 1 پہ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس الجوع، بھوک کا جو لباس ہے نا وہ پہنا دیا، بھوک، غربت، افلاسی، تنگی۔ میں کہا کرتا ہوں آج ہم دیکھ لیں
آج یہ جو دو چیزیں اللہ نے ذکر کی ہے نا، آج ہمارے اوپر یہ بالکل فٹ آ گئی۔ بھوک اس قدر ہے، آپ چند لقمے لے کے بازار میں کھڑے ہو جائیں تو آپ سے ان ہر لقمے کے بدلے میں ایک ایک لقمہ لینے کے لیے 10 آپ کو افراد مل جائیں گے، اس قدر بھوک کا عالم۔ اور پھر بھی حالت اور کیفیت کیا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا چلے پھرے وزٹ کریں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے جو ہے قرب و جوار میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کئی دن سے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت اور حالت جو ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز کیا ہے، خوف اللہ تعالیٰ اس قوم پہ نازل کر دیتے ہیں جو بے قدری قوم ہے۔ تو آج ہم پر خوف کس قدر طاری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں تو ہمارے اوپر خوف غیروں کا ہوتا ہے۔ مساجد بند، مدارس بند، تعلیمی ادارے بند، ہر وقت خوف طاری ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، ملنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ خوف ہے، مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائی تھی کہ اگر تم نے میری بے قدری کی تو پھر یہ دو چیزوں کا جو ہے نا عذاب، تم اس کے منتظر رہنا۔ بھائی سے خوف زدہ ہے، باپ بیٹے سے خوف زدہ ہے، جو ایک دوسرے کے محافظ تھے وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی کہیں مجھے اس سے کوئی چیز نہ مل جائے اور میں جو ہے نا کہیں اس کی وجہ سے مر نہ جاؤں، یا میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف ہے، اور یہ کن لوگوں پہ، کن بستیوں پہ، کن قوموں پہ آتا ہے؟ جو اللہ کی بے قدری ہے، نہ شکری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ انتہائی شاکر تھے، بڑے ہی قدردان۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام قدردان تھے تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80,000 کے قریب انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اس دنیا میں مبعوث کیے۔ تو یہ جو آدمی قدردان ہو، اللہ پھر اس کی قدر اس طرح کرتے ہیں، اس کو مقام اس طرح دیتے ہیں۔ آپ جتنے بھی اس دنیا میں ادیان ہیں، ایک تو وہ ہے جن کا دین ہی کوئی نہیں، دہریہ ہیں، جن لوگوں کا دین کوئی مذہب ہے، آپ دیکھ لیں وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، مسلمان، ہر کسی کا دعویٰ کیا ہے؟ میں ابراہیمی ہوں۔ یہ اس سے بڑھ کے کوئی اور قدر اور عزت ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح منسوخ کر رہے ہیں، نہیں میں ابراہیمی ہوں۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قدردان تھے۔ تو جو اللہ کا قدردان ہو جائے پھر دنیا اس کی قدر کرتی ہے، پھر اس کو خوف نہیں ہوتا، پھر اس کو پریشانیاں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج اگر ہم اس دنیا میں امن کا پیغام چاہتے ہیں، خوف سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کریں، ان ساری نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بن مانگے ہمارے رب نے یہ سارا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے ان نعمتوں پہ میری قدر کرو گے تو اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اضافے کے لیے، مزید کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔